بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ویورز، مائی نیم از شہزاد، اور آج ہم اپنے انگلش گرامر کا لیسن نمبر 5 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں گرامر کے بارے میں کچھ معلومات ہوتی ہے جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتی ہے۔ لیٹس سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 5۔ ویورز، جس طرح ہم نے پہلے جو 4 لیکچر ہیں اس میں ہم نے سینٹینس کے متعلق دیکھا۔ سینٹینس کے 2 حصے ہوتے ہیں، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ۔ پھر ہم نے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے متعلق کچھ ڈیٹیل میں پڑھی۔ آج ہم تھوڑا سا آگے ایک سٹیپ جا رہے ہیں۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر 5 کا، وہ ہے پارٹس آف اسپیچ، جس کا آج ہم صرف انٹروڈکشن کریں گے۔ انگلش زبان میں ورڈ ایک خاص حیثیت رکھتا ہے اور ہر ورڈ کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے۔ اب انگلش زبان میں ہم ورڈ کسے کہتے ہیں؟ الفابیٹس ہیں، جو انگلش کے الفابیٹس ہوتے ہیں ABCD، اس کو الفابیٹس کہتے ہیں۔ ان الفابیٹس کے کمبینیشن کو ملائیں تو ایک ورڈ بنتا ہے، اور ورڈ کو ایک خاص حیثیت میں ترتیب دیں تو ایک میننگ فل ورڈ بن جاتا ہے۔ جیسے BIG، بگ، یہ 3 الفابیٹس پہ مشتمل ایک ورڈ ہے، اور اس کا ایک خاص ترتیب سے B کو، پھر I کو، پھر G کو ہم نے ارینج کیا، اور اس کا مطلب انگریزی میں کیا بن گیا؟ BIG، بگ۔ دوسرا ورڈ ہے اسمال، یعنی اس کے کتنے ورڈ ہیں؟ اس ورڈ میں 5 الفابیٹس ہیں، اور 5 الفابیٹس کو پھر ہم نے ارینج کیا تو اس کا مطلب کیا بن گیا؟ اسمال مین چھوٹا۔ پھر الفابیٹس کو 5 الفابیٹس کو ملایا اور ایک ورڈ بن گیا لارج، اور اس کا میننگ کیا بنا دیا ہم نے؟ بڑا۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے جی کہ ہم انگلش میں ہوں بلکہ کسی بھی زبان میں ہم کچھ بھی بولتے ہیں جو میننگ فل ورڈز بولتے ہیں، ان کو ہم 8 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہم روزمرہ زندگی میں جو ورڈ بولتے ہیں ہم ان کی درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر میں کہتا ہوں جی کامران فٹ بال کھیل رہا ہے، کامران ایک شخص کا نام ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یعنی ایکٹیویٹی کیا کر رہا ہے؟ کھیلنے کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ فٹ بال کھیل رہا ہے، یعنی فٹ بال کے ساتھ وہ ایک گیم ہے، اس کو ہم فٹ بال کہتے ہیں، ساکر کہتے ہیں، تو وہ فٹ بال کھیل رہا ہے۔ تو اس میں ہم کامران کی بات ہوگی تو اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں، اس کے کھیلنے کو ہم ایکشن بولتے ہیں، ورب بولتے ہیں۔ اگر وہ اچھا کھیل رہا ہے تو ورب کے ساتھ ہم اس کی مزید درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ تو اس جو لفظوں کی درجہ بندی ہے اس کو ہم پارٹس آف اسپیچ بولیں گے، یعنی روزمرہ زندگی میں ہم جو لفظ بولتے ہیں، ورڈز بولتے ہیں، ان کو اگر ہم درجہ بندی کریں تو اس درجہ بندی کو ہم کیا بولیں گے؟ پارٹس آف اسپیچ کا نام دے سکتے ہیں۔ مزید اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ انگلش میں 8 قسم کے ورڈ مل کر پارٹس آف اسپیچ جو ہے وہ بناتے ہیں۔ ان میں جو 8 جو ورڈ ہیں ان میں پہلے کو ہم ناؤن بولیں گے، دوسرے کو پروناؤن بولیں گے، تیسرے کو ہم ایڈجیکٹیو بولیں گے، پھر ورب ہے 4th پوائنٹ پہ، 5th پہ ایڈورب ہے، 6th پہ پریپوزیشن ہے، 7th پہ کنجنکشن ہے، اور 8 نمبر پہ انٹرجیکشن ہے۔ اب یہ جو 8 ورڈ ہیں اس کو کولیکٹیولی انگلش زبان میں پارٹس آف اسپیچ کا نام دیا گیا ہے۔ اگر ہم عربی زبان میں دیکھیں تو وہاں پہ 3 ہے، آئی تھنک، یا 3 ہے، اور اسی طرح ہر زبان میں مختلف ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر زبان کا اپنا ایک گریڈنگ ہوتی ہے، فارمیشن ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہم انگلش کے لیکچرز کی بات کر رہے ہیں تو انگلش میں 8 قسم کے پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، یعنی پہلا سوال آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انگلش میں 8 قسم کے جو ورڈ ہیں ان کے کمبینیشن کو
پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں، اور ان پارٹس آف سپیچ کی اگر آپ ان ڈیپتھ ڈیٹیل کو پڑھ لیں تو اسی کا نام ہی گرامر ہے۔ اس کو ہم جو ہے وہ ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی ناؤن۔ اب ناؤن کی اگر ہم یہ ڈیفینیشن دیکھیں تو ہم کہیں گے اے ناؤن از اے ورڈ، ناؤن ایک ورڈ ہے۔ پہلے تو ہم نے یہ بات طے ہو گئی کہ آرٹ کے 8 پارٹس آف سپیچ جو ہیں وہ ایک خاص قسم کے ورڈ ہیں، تو ان ورڈ میں پہلا ورڈ جو ہے جس کو ہم نے ناؤن کا نام دیا ہے، وہ جو ناؤن ہے از اے ورڈ، ناؤن ایک ورڈ ہے دیٹ آئیڈینٹیفائی، کیا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، کیا ظاہر کرتا ہے، کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کس کو، پرسن کو، کسی اینیمل کو، کسی پلیس کو، کسی تھنگ کو، کسی آئیڈیا کو، یعنی کسی شخص، جانور، جگہ، چیز، خیال کو ہم کیا بول سکتے ہیں، ناؤن بول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کامران کسی شخص کا نام ہے، ٹھیک ہے جی، کامران کسی شخص کا نام ہے۔ شیر ہم کہیں گے جی یہ کسی جانور کا نام ہے، ٹھیک ہے جی، شیر بھی نام تو ہے لیکن جانور کا نام ہے۔ لندن ایک شہر کا نام ہے، گلاسکو، بریڈ فورڈ، منامہ، دوحہ، ریاض، جدہ، برلن، یہ سارے جو ہیں وہ شہروں کے نام ہیں۔ امریکہ، جاپان، انڈیا، پاکستان، افغانستان ملکوں کے نام ہیں، یعنی جگہ کے نام کو، شہروں کے نام کو، جو ہے قصبوں کے ناموں کو ہم کیا ہے تو نام ہے۔ اسی طرح میز، کرسی، موبائل، لیپ ٹاپ، مکان، یہ کسی چیز کے نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو محبت کسی خیال کا نام ہے، یعنی ابسٹریکٹ نام ہے، تو ان ساروں کو ہم ناؤن بولیں گے، چاہے وہ کسی شخص کا نام ہو، کسی جانور کا نام ہو، کسی شہر کا نام ہو، کسی ملک کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، کسی خیال کا نام ہو وہ نام کو ریپرزینٹ کریں۔ فی الحال ناؤن کی یہ بہت ہی بیسک ڈیفینیشن ہے، اس کی ہم بہت ڈیٹیل میں جائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ پارٹس آف سپیچ کا جو پہلا پورشن ہے جس کو ہم ناؤن بولیں گے وہ کسی خیال کا، شخص کا، جانور کا، شہر کا، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے۔ ایک ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں جی کہ میں اگر یہ کہوں علی از اے اسٹوڈنٹ، علی ایک طالب علم ہے۔ کون ہے جی طالب علم؟ علی۔ تو ہم جب بھی خیال ہمارے ذہن میں آئے گا تو علی کا خیال ہمارے ذہن میں آئے گا کہ وہ ایک طالب علم ہے، یعنی ایک کسی اسٹوڈنٹ کا نام ہے، کسی میل کا نام ہے، کسی ہیومن بینگ کا نام ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ناؤن کی بالکل بیسک، ہم ناؤن کے متعلق بہت ڈیٹیل میں جائیں گے، پراپر ناؤن ہوگا، ابسٹریکٹ ناؤن ہوگا، کامن ناؤن ہوگا، پراپر ناؤن جو ہے اس کی آگے ڈیٹیل میں جائیں گے، لیکن فی الحال ہم اس کی بالکل گراؤنڈ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی پروناؤن۔ پروناؤن کو ہم جو ہے سمجھ لیں کہ اس کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں کہ پروناؤن از اے ورڈ، یعنی پروناؤن ایک ورڈ ہے، یعنی پارٹس آف سپیچ کا دوسرا حصہ۔ پارٹس آف سپیچ کا پہلا حصہ کیا ہے؟ ناؤن، جو کہ کسی شخص کے لیے، کسی شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب پروناؤن کی ڈیفینیشن ہم کیا کرنے لگے ہیں کہ پروناؤن از اے ورڈ، ایک ورڈ ہے دیٹ کین بی یوز، جو کہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کس کی جگہ؟ ان پلیس آف اے ناؤن، ناؤن کی جگہ۔ ویری سمپل ایگزامپل لیتے ہیں ہم، پہلے اس کی ڈیفینیشن دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہم سینٹینس میں ناؤن کی جگہ پروناؤن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سپوز ایک سینٹینس ابھی ہم نے پڑھا ہے، علی از اے اسٹوڈنٹ، علی ایک طالب علم ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ علی ایک طالب علم ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے، وہ ٹائم پہ کھانا کھاتا ہے، یہ وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ وہ کون ہے؟ جب آپ اس کو دیکھیں گے کنٹیکسٹ میں تو آپ کہیں گے یہ علی کی بات ہو رہی ہے۔ تو علی تو ہم ناؤن تھا، تو میں نے وہ جو ہے وہ علی کو مخاطب کر لیا، تو وہ کون ہے؟ کس کو مخاطب کر رہا ہوں؟ علی کو۔ تو اس کا مطلب ہے جو وہ ہے وہ پروناؤن کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ ہم سینٹینس میں
ناؤن کی جگہ پروناؤن کا استعمال کر سکتے ہیں. ویورز جو ہیں گرامر کو بالکل بیسک سے پڑھ رہے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس لیکچر کو یا اس سے پہلے لیکچر کو 2 3 4 دفعہ پڑھیں، دیکھیں، بار بار دیکھیں. اس کی ریزن میں بتاتا ہوں. 3 چیزوں کی آپ کے پاس جو ہے نا وہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. اگر یہ ویڈیو 10 منٹ کا ہے تو 10 کے 10 پورے منٹ دیکھنا چاہیے. اگر اس کو آپ روک کے بیچ میں انٹرپٹ کر کے دیکھیں گے تو وہ چیز پراپرلی نہیں جو ہے وہ کلیئر ہوگی. تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ دن میں 2 دن کے بعد بے شک، لیکن 10 منٹ وہ نکالیں جس میں آپ بالکل ریلیکس ہوں. اگر آپ ریلیکس نہیں ہوں گے تو کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سمجھنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ گرامر سٹیپ بائی سٹیپ ایڈوانس ہوتی جائے گی. تو لہٰذا اس کو یہ ہے کہ نمبر 1 کہ اس کو پورے کے پورے ویڈیو کو دیکھیں، اور نمبر 2 اس کو جہاں پہ چیز کو سمجھ نہیں لگتی اس کو دوبارہ دیکھیں. اور اگر پھر بھی نہیں سمجھ لگتی تو مجھ سے رابطہ کریں. میرا فون نمبر ہر ویڈیو میں آتا ہے. کوئی سوال پوچھیں، تاکہ کیونکہ یہ کہ جب چیز کو آپ نے چیز اس لیے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئے، تو پھر ویڈیو دیکھنے کا مقصد بھی حاصل کرنا ہے. تو پھر یہاں پہ ہم کیا بات کر رہے تھے جی؟ ہم سینٹینس میں ناؤن کی جگہ پروناؤن کا استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علی از اے اسٹوڈنٹ. علی از اے اسٹوڈنٹ، علی ایک طالب علم ہے. تو اس سینٹینس میں علی ایک ناؤن ہے. اس مثال میں علی ایک طالب علم ہے، علی ایک طالب علم ہے، اور پارٹس آف اسپیچ کے مطابق علی جو ہے وہ کسی شخص کا نام ہے. اب جب میں یہی اگزامپل لیتا ہوں، ہی از اے گڈ پلیئر، وہ ایک اچھا کھلاڑی ہے. اب یہ ہی کس کی طرف اشارہ ہے؟ علی کی طرف اشارہ ہے یا کسی اور بندے کی طرف اشارہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، بالکل، کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ علی کی طرف اشارہ ہے. تو علی ناؤن ہے، اور جس کی وجہ سے یعنی ہم علی کی جگہ اب کیا استعمال کر رہے ہیں؟ ہی. تو ہی جو ہے وہ ایک پروناؤن ہے. ہی از اے گڈ پلیئر. تو جو علی ہے وہ تو کیا کہلائے گا؟ پارٹس آف اسپیچ کے مطابق ناؤن. اور جو ہی ہے وہ کیا کہلائے گا؟ پروناؤن. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بالکل بیسک چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ ناؤن اور پروناؤن میں ڈفرینس کیا ہے. یعنی ناؤن کسی بندے کا نام اور پروناؤن اس کی طرف اشارے کا نام. جب میں کہتا ہوں جی کہ میرے شہر کا نام گجرانوالا ہے، میں اس شہر میں 5 سال سے رہ رہا ہوں، تو اس شہر میں اس کو میں اس شہر میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ اس شہر یعنی گجرانوالا کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو جو ہے وہ پراپر پروناؤن کی بات کر رہا ہوں. تو ویورز یہاں پہ میں امید رکھتا ہوں کہ جی آج کے لیکچر میں آپ کو جو ہے ناؤن اور پروناؤن کا کلیئر ہوگا. وہ پارٹس آف اسپیچ کے ہم نے صرف 2 حصے کیے ہیں. اگلے لیسن میں ہم ایک ٹچ لیں گے پریزنٹ انڈیفینیٹ کا، اور یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ آج کا لیسن اختتام پہ آ رہا ہے. لیسن نمبر 5. ایک اناؤنسمنٹ جو ہے وہ 2-3 دفعہ میں نے پہلے بھی کی ہے کہ ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں کویسچن ود آنسر، یعنی انگلش بول چال کی سیریز ہے کویسچن ود آنسر. یہ کویسچن ود آنسر ان ویورز کے لیے بے حد مفید ہوگی جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں انگلش بولنا آئے. کیونکہ جو میری ایک سیریز چل رہی ہے انگلش بول چال کی، وہ جسٹ یہ ہے کہ اس ایک سینٹینس پھر دوسرا سینٹینس پھر تیسرا سینٹینس. یہاں پہ ہم جو ہے وہ ایک پراپرلی کویسچن آنسر کا جو ہے وہ ایک سیریز چلائیں گے کہ ایک سوال اور اس کا جواب. اسی طرح اب سوال جواب جو ہے وہ جیسے روزمرہ لائف میں ہوتے ہیں. تو سوال جواب جو ہے وہ بیسک سے ایڈوانس، یعنی پہلے کوئی 10-12 لیکچر جو ہیں وہ بیسک ہوں گے، پھر اس کے ساتھ انٹرمیڈیٹ، اور پھر اس میں ایڈوانس چلتے جائیں گے. اور اس کا افتتاح ہم جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ ہم انشاءاللہ 1 ستمبر سے کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے جو ہیں ہم 10 سوال بما جواب شامل ہوں گے. تو یہ تھا جی ایک آنے والی سیریز کا انٹروڈکشن. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، حسب معمول اس کو لائک کر دیں، اور جن ویور نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب کر دیں. اور سبسکرائب کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا اس چینل میں ایک سبسکرائبر کا اضافہ ہو جائے گا،
اور آپ کو میرے جو نیکسٹ ویڈیو ہیں وہ ان ٹائم اس کی انفارمیشن مل جائے گی. اور ویورز اس کو پلیز کائنڈلی شیئر ضرور کریں. مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے www.onlinequizacademy.com، اور آپ ہمارے فیس بک کے پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں جس کا نام ہے facebook.com/A+ Science Academy. تو اگلے ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.